لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي سيد الكونين إمام الحرمين جد الحسنين حبيب قلوبنا ونفس قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين المقتولين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. اچھا آپ آگے تشریف لے آئیں، حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ لوگ بھی ذرا آگے سمٹ جائیں تاکہ بعد والے افراد کو کچھ زحمت نہ ہو. ایک نعرہ صلوات کے ساتھ الحمدللہ ہمیں اس خالق حیات نے اتنی حیات بخشی کہ ہم اس سال پھر عزائے مظلوم کربلا کے لیے جمع ہو گئے. نہ جانے کتنے لوگ ہمارے درمیان سے جا چکے، نہ جانے کتنے افراد ہمارے درمیان آ چکے. کچھ لوگوں کی کمیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ ذکر وہ ذکر ہے جو کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے، کل بھی جوان رہے گا. اس لیے کہ ذکر ہے ہی جوانان سردار جنا کا، جن کے صدقے میں دنیا کو رانائی ملی. اس کا ذکر، اس کا تذکرہ جوان نہ رہے تو کس کا رہے گا. اور بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت مجھے یہ دیکھ کر کہ ہمارے سامنے جو مجمع ہے، اس مجمع میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن کے شانوں سے یہ عزاداری کی دولت دوسرے شانوں تک منتقل ہونے والی ہے. ایک شانہ وہ ہے جو منتقل کر رہا ہے، دوسرا جوان شانہ وہ ہے جو اس دولت کو اپنے شانوں کے لیے مضبوط کر رہا ہے، اپنے شانوں کو مضبوط کر رہا ہے اس دولت کو لینے کے لیے. لیکن جب ہمارا وہ جوان طبقہ، ہماری وہ جوان نسل، ہمارے وہ جوان دوست جب ہمارے سامنے ہیں تو ہم گزارش کریں گے، ہم یہ ان سے گزارش کریں گے اپنا بھائی سمجھ کر کہ آپ جس عقیدت کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اس عزاداری کو اپنے ورثے میں لے رہے ہیں، اسی خلوص کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرتے رہیے گا. اس لیے کہ یہ عزاداری آپ کو یوں نہیں ملی ہے، یہ دولت آپ کو یوں نہیں ملی ہے. الحمدللہ آپ جس ملک میں ہیں اس میں آزادی ہے. جو چاہیے بولیے، جب چاہیے بولیے، جہاں چاہیے بولیے. آپ آج جب جلوس لے کر نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ خود ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے جلوس میں
کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے آپ کو تکلیف ہو. انہیں دوسروں کی محبت نہیں، آپ کی محبت ستاتی ہے کہ آپ حسین کا جلوس لے کر نکل رہے ہیں، حسین کا علم لے کر نکل رہے ہیں، حسین کی تعزیہ لے کر نکل رہے ہیں، تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس لیے آپ کی ہندوستان کی حکومت آپ کا پورا خیال رکھتی ہے، سیکورٹی فورسز کو آپ کے لیے بھیجتی ہے، پولیس والے آپ کی حفاظت کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ حسین کا جلوس لے کر جا رہے ہیں، حسین کی تعزیہ لے کر جا رہے ہیں، حسین کا علم لے کر جا رہے ہیں. تو جب حکومت آپ کا اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ حسین کا جلوس لے کر جا رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی کچھ ایسا کر کے دکھائیے کہ حکومت والے بھی کہیں کہ یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جس کا خاکہ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، بلکہ یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جو صبر والے ہیں، جو ہمت والے ہیں، جو یقین والے ہیں، جو اپنے دیش کے لیے اپنی جان دینے والے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ اس کے چاہنے والے ہیں جس نے حق کے لیے جان تو دے دی تھی، بیعت کی باطل نہیں کی تھی، بیعت کی بیعت نہیں کی تھی، باطل کی بیعت نہیں کی تھی. تو حکومت کو بھی احساس ہونا چاہیے. آخر اب حکومت کو احساس کیسے ہوگا؟ احساس کیسے ہوگا؟ احساس دلانے کے لیے بہت ساری صورتیں ہوا کرتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوا کرتی ہیں. آج ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ہم تذکروں میں سنتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خود عزادار لڑکے جلوس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ٹریفک کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ جلوس بھی آپ کا چلتا رہے اور ٹریفک پہ کوئی اثر بھی نہ آئے. اور صحیح بات بھی یہ ہے، اگر ہم کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ تک ماتم کرتے رہے اور اس آدھے گھنٹے میں ٹریفک بلاک رہے، آپ سوچ بتائیے اگر اس آدھے گھنٹے میں کوئی ایک ایمرجنسی کیس ایسا آ گیا، کوئی ایک شخص ایسا آ گیا جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اسے ہاسپیٹل پہنچنا ہے، اگر وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہاسپیٹل نہ پہنچ سکا تو موت ہو جائے گی. آپ بتائیے اگر ایسے موقع پر ہمارے کسی عزادار کی وجہ سے اس کو جانے میں پریشانی ہوئی تو کیا مولا امام خوش ہوں گے اس سے؟ کیا ہمارے امام خوش ہوں گے؟ نہیں، امام نہیں خوش ہوں گے، اس لیے کہ ہم ایک شخص کی جان بچا سکتے تھے لیکن نہ بچا سکے. تو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں. تو ہم گزارش کریں گے اپنے ان جوان دوستوں سے کہ دیکھیے یہ بزرگوں سے جو ورثہ مل رہا ہے، یہ بزرگوں سے جو قیمتی دولت مل رہی ہے، اسے سنبھال کے چلنا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدت میں ہم کچھ ایسے کام کر جائیں جس میں ہم تو عقیدت میں کر رہے ہیں لیکن گناہ میں شامل ہو گئے، گناہ میں شامل ہو گئے. بہت چھوٹی سی چیز ہے، آج میں نے دیکھا، میں نام نہیں جانتا کسی بچے کا، میں نہیں جانتا وہ کون سا بچہ تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے عقیدت میں ہی ایسا کیا ہے. ایک بچے کو میں نے دیکھا ایک مجلس میں وہ ماتم کر رہا تھا، اس کی پشت، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی ٹی شرٹ پہ حسین لکھا ہوا ہے، ٹی شرٹ پہ حسین لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے رسول اللہ کا وہ قول لکھا ہوا ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اوپر حسین بولڈ میں، نیچے حسین بولڈ میں، بیچ میں پتلے حروف میں رسول کی یہ حدیث کا وہ جملہ، اور اس کے نیچے رسول خدا. میں اپنے اس چھوٹے بھائی سے اس چھوٹے بھائی تک یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یقیناً اس نے عقیدت میں کیا ہے، وہ حسین کی عقیدت میں سرشار ہو کر، امام حسین کی محبت میں ڈوب کر اس نے یہ ڈریس پہنا ہے کہ اس کے ٹی شرٹ پہ امام حسین کا نام لکھا ہو، لیکن اس کے ذہن تک شاید یہ خیال نہ پہنچا ہوگا کہ جب وہ رات میں سوئے گا، جب وہ بستر استراحت پہ جائے گا تو امام حسین کا نام اس کے نیچے ہوگا، اس کا سینہ امام حسین کے نام کے اوپر ہوگا. تو جب امام حسین کے نام کے اوپر اس کا سینہ ہوگا تو کیا اس کا ضمیر یہ گوارا کرے گا، کیا اس کا ضمیر یہ برداشت کرے گا کہ اس کے امام کا نام اس کے سینے کے نیچے رہے؟ جو چیز سینے کے اندر ہے، جو چیز سینے کے اوپر ہے، اس کا نام سینے کے نیچے نہیں محسوس ہونا چاہیے. تو میرے اس بھائی کو شاید
اس باریکی کا احساس نہیں رہا ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدت میں بھی ہم کچھ ایسا کر جائیں جس میں ہمیں ثواب نہ مل سکے۔ ایک صلوات پڑھیں بس یہ تمہیدی چند الفاظ تھے، اس لیے کہ ایسی چیزیں سننے کے لیے متحمل ذہن نہیں ہوا کرتا، مگر ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو بھی کبھی کبھی بیان کرتے، اس لیے نہیں کہ ہم تنقید کر رہے ہیں، اس لیے کہ شاید ہمارے ان بھائیوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہوگا تو یقیناً وہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ میں نے قرآن کی جس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے امام کے کلو شین، دنیا کی ہر چیز کو محصور کر دیا ہے امام مبین میں، محصور کر دیا یعنی اس کے قبضے اختیار میں دے دیا۔ اب امام کیا ہوتا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کون ہے؟ تو قرآن نے سب سے پہلے جس کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا وہ جناب ابراہیم کے لیے، کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ امام یعنی رہبر، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا لیڈر۔ دو لفظ ہیں دنیا میں رہبری کے لیے، اور انہی دونوں لفظوں میں اختلاف ہے، ایک ہے امام اور ایک ہے خلیفہ۔ بعض لوگ امام کو مانتے ہیں، بعض لوگ خلیفہ کو مانتے ہیں، لیکن دنیاوی نقطہ نگاہ سے بھی اگر فرق سمجھنا ہے تو بس یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں سب سے اہم کون ہے، ان میں سب سے اہم کون ہے۔ تو ہم نے جب دیکھا تو یہی دیکھا کہ امام ہونے کا دعویٰ کسی نے نہ کیا، خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہر موقع پہ لوگ کرتے رہے۔ اور اگر آپ کو پچھلی ہسٹری نہیں معلوم تو آج ہی کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ بغداد میں ایک شخص نظر آیا، وہ اپنے کو کہنے کو کہہ رہا ہے کہ میں تو ابو بکر بغدادی ہوں، بعد میں کہہ رہا ہے میں تمہارا خلیفہ ہوں۔ یعنی ابو بکر بغدادی کو بھی معلوم ہے خلیفہ بننا آسان ہے، امام بننا آسان نہیں ہے۔ امام بننا آسان نہیں ہے، خلیفہ بننا آسان ہے، اور امام بنانا آسان نہیں ہے، خلیفہ بنانا آسان ہے۔ یہ بھی چیزیں اخباروں میں آ رہی ہیں، میڈیا میں آ رہی ہیں کہ ابو بکر بغدادی کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کن کن لوگوں نے کیسے کیسے ٹریننگ دی ہے، کہاں کہاں ٹریننگ ہوئی ہے، کتنے پیسے دیے گئے، کیسے اسپیکنگ پاور سکھائی گئی، کیسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ تمام چیزیں اخباروں میں آنے لگی چھن چھن کے۔ جب اخباروں میں چھن چھن کے آنے لگی تو ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جن لوگوں نے یہ خلیفہ بنایا ان کو بھی معلوم ہے کہ خلیفہ تو بنایا جا سکتا ہے، امام نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ خلیفہ بن گئے۔ اور آج کا خلیفہ کیا ہے؟ پہلے کے خلیفاؤں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ خلیفہ بننا آسان ہے، امام بننا آسان نہیں ہے، چنانچہ کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ نبوت کا بھی دعویٰ لوگوں نے کر دیا ہے، خلافت کا دعویٰ تو اب تک کرتے آ رہے ہیں، لیکن امامت کا دعویٰ کوئی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ امامت کے لیے کیا کیا چاہیے ہے۔ اور بس امام کی فضیلت کے سلسلے سے ایک مختصر سا واقعہ اور عرض احمد تمام، اس لیے کہ میری کوشش ہے کہ 30 منٹ کے اندر یہ مجلس تمام ہو جائے۔ ہارون رشید ہے، درباری علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان درباری علماء کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے علی کی فضیلت کس کو کتنی یاد ہے؟ ہارون رشید اپنے دربار میں اپنے درباری علماء کو، جس میں ابو سلیمان بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مخاطب کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے حضرت علی کی فضیلت کسے کتنی یاد ہے؟ کسی نے کہا ذل سبحانی ہمیں تو 500 حدیثیں حضرت علی کی فضیلت میں یاد ہیں۔ کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا سرکار ہمیں تو حضرت علی کی
فضیلت کے سلسلے سے 1000 حدیثیں یاد ہیں. ایک عالم بڑھتا ہے آگے اور وہ کہتا ہے کہ اگر جسارت معاف ہو، اگر جان بخشی جائے تو میں بھی عرض کروں. کہاں جان کی امان ہے بتاؤ؟ کہا مجھے تو بہت ساری حدیثیں یاد ہیں. کہا پھر بھی؟ کہا بہت یاد ہیں. کہا کوئی گنتی بھی ہے؟ کہاں 15,000 متواتر حدیثیں یاد ہیں، 15,000 مستند حدیثیں یاد ہیں. ہارون رشید کے سامنے ہارون رشید کا نمک خوار عالم دین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 15,000 متواتر حدیثیں حضرت علی کے فضیلت کے سلسلے سے یاد ہیں، 15,000 مستند حدیثیں حضرت علی کے سلسلے سے یاد ہیں. جب وہ کہہ چکا تو ہارون، مختصر کر رہا ہوں، ہارون رشید کہتا ہے لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو شاید تم میں سے کسی کو نہیں معلوم. اب وہ سب چونکے کہ وہ کون سی فضیلت؟ ہم نے تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، یہ علم ان سے لیا ہے، یہ علم ان سے لیا ہے، ہمارا علم سینہ ہے، ہمارا علم کسبی ہے، ہم نے یہاں سے علم لیا ہے. آخر وہ کون سی فضیلت ہے؟ حضرت علی کی کون سی فضیلت ہے جو میں نہیں جانتا، جو ہم لوگ نہیں جانتے؟ کہا ایک فضیلت ایسی ہے جو یقیناً تم لوگ نہیں جانتے ہو. سب درباری چونک پڑے، علماء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. سرکار بتائیے وہ کون سی فضیلت ہے؟ یہ روایت صاحب کوکب دری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب علماء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. سرکار بتائیے کون سی فضیلت ہے؟ کہ ایک فضیلت ایسی ہے جس کا گواہ میں خود ہوں، اس فضیلت کا گواہ میں خود ہوں. ہارون رشید رسول خدا کے دور میں تو تھا نہیں. سب چونک پڑے کہ یہ رسول خدا کے دور میں تھا نہیں، حضرت علی کے فضائل کا گواہ بن رہا ہے، فضیلت کا گواہ بن رہا ہے. کہا سرکار بتا بھی دیجئے اب وہ کون سی فضیلت ہے. کہاں اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. فضیلت کون سی ہے؟ مجھے خبر ملی کہ میرے گورنروں میں سے، میرے امبیسڈر میں سے ایک امبیسڈر جو دمشق میں ہے، وہ منبر پہ جا کر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت علی کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، حضرت علی کو گالیاں منبر سے دیتا ہے. جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے اسے بلوایا، اور بلوانے کے بعد اس سے میں نے پوچھا یہ بتا تو حضرت علی کو کیوں منبر سے برا بھلا کہتا ہے، حضرت علی کے لیے منبر کا استعمال کرتا ہے، حضرت علی کی توہین کے لیے؟ اس نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. کہا تو گالیاں دیتا ہے؟ کہا میں گالیاں دیتا ہوں. کہا کیوں دیتا ہے گالیاں؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا گالیاں تو دیتا ہے مجھے کیا معلوم؟ کہا آپ کو نہیں معلوم حضرت علی نے ہمارے آباء و اجداد کا قتل کیا ہے؟ کہا اچھا تمہارے آباء و اجداد کا قتل کیا ہے اس لیے تم گالیاں دیتے ہو؟ ہاں اس لیے گالیاں دیتے ہوں. کہا کوئی خاندانی دشمنی تھی حضرت علی سے؟ کہا نہیں. کہا کب قتل ہوئے تمہارے آباء و اجداد؟ کہا فلاں جنگ میں، فلاں جنگ میں، فلاں جنگ میں. کہا یہ جنگیں تو رسول اللہ خدا کی قیادت میں لڑی گئی تھی، یہ جنگیں تو رسول خدا کی طرف سے ہوئی تھی. تو رسول خدا کے حکم پر اگر حضرت علی نے کسی کو قتل کیا تو یقیناً وہ واجب القتل تھا، تبھی قتل کیا. پھر تم کیوں گالیاں دیتے ہو؟ کہ بات جو بھی ہو ہمارے آباء و اجداد کو انہوں نے قتل کیا، اس لیے میں گالیاں دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. جیسے اس نے یہ گستاخی کی، ہارون رشید کہتا ہے کہ میں نے اسے ایک قید خانے میں قید کر دیا، جلاد کو حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں. جلاد نے 100 کوڑے مارے، اسے ایک قید خانے میں قید کر دیا. رات کا وقت آیا تب ہارون رشید کا بیان ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مردود کو کیسے قتل کراؤں. اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے، اسے جلا دیا جائے،
یا اسے سمندر کی تہوں میں رسیاں باندھ کر چین وین باندھ کر ڈال دیا جائے؟ آپ دیکھیے یہ خیال اسی وقت سے چلا ہے کہ اگر کوئی دشمن علی ہو تو اسے دریا میں بھی دفنایا جا سکتا ہے۔ اب تاریخ سے پوچھئے کہ اس دور میں بھی کوئی دفنایا گیا یا نہیں دفنایا گیا؟ چنانچہ وہ یہ سوچ رہا ہے، خواب میں جاگا ہوا اور سوچ رہا ہے کہ آخر اس کو کیسے قتل کرواؤں۔ سوچتے ہی سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان کے دروازے کشادہ ہوئے اور وہاں سے رسول خدا کی سواری آئی۔ رسول خدا کے ساتھ حضرت امیر المومنین تشریف لائے۔ امیر المومنین کے ساتھ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، رسول خدا کے دستے مبارک میں ایک کاسے آب ہے، ایک پانی کا، آب کوثر کا ایک چھلکتا ہوا جام ہے، اور رسول خدا نے ہمارے دربار کا مشاہدہ کیا۔ ہمارے دربار میں 50,000 افراد موجود ہیں۔ یہ ہارون رشید خواب دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں، ایسے حلے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ امام حسن، امام حسین، حضرت علی، اور آب کوثر ہاتھ میں ہے۔ اور جب دربار میں تشریف آئے ہیں تو دربار میں جب انہوں نے نظر پھیلائی ہے تو کیا دیکھا؟ 50,000 افراد ہمارے دربار میں ہیں۔ جیسے ہی رسول کی نگاہیں 50,000 افراد پہ پہنچی تو رسول ایک دفعہ مخاطب ہو گئے ہمارے دربار میں، پوچھتے ہیں تم میں سے شیعان علی کتنے ہیں؟ جیسے ہی رسول نے پوچھا تم میں سے شیعان علی کتنے ہیں اور جتنے علی کے چاہنے والے ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں۔ اب 50,000 افراد میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کی تعداد صرف 40 تھی۔ 50,000 افراد میں صرف 40 افراد اٹھے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے خواب ہو یا حقیقت، ہر زمانے میں علی کے چاہنے والے قلت ہی میں رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں پر محمد۔ آپ کثرت میں حب علی کو تلاش نہ کیجئے، علی کے چاہنے والے اگر ملیں گے تو قلت ہی میں۔ چنانچہ رسول نے جب آواز لگائی اور 40 افراد اٹھے تو رسول نے وہ جام ان لوگوں کو دیا کہ لو ایک ایک کر کے سب پی جاؤ۔ ان 40 افراد نے پی لیا، اور جب پی لیا تو اب رسول مخاطب ہوتے ہیں اس شخص کی طرف جو حضرت علی کو برا بھلا کہتا تھا۔ پوچھا تو کیوں کہتا ہے علی کو برا؟ حضرت علی مخاطب ہوئے، بتا میں نے تیرا کیا کیا ہے؟ میں نے تو جو کچھ کیا رسول کے لیے کیا، تو مجھے برا کیوں کہہ رہا ہے؟ اور پھر جب حضرت علی نے اس سے مخاطب ہو گئی گفتگو کی تو آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا، پالنے والے اسے تو بہترین جزا دے دے۔ جیسے ہی مولائے کائنات کے ہاتھ بلند ہوئے اور حضرت علی کی دعا ختم ہوئی، اب جب ہارون رشید نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ شخص جسے قید کیا گیا تھا اب وہ انسان نہ رہا بلکہ اس نے کتے کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ کتے کی شکل اختیار کر لی، اس کے کان انسان جیسے رہے، جسم کتے جیسا ہو گیا۔ اب جب جسم کتے جیسا ہو گیا اتنے ہی میں ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ پریشان، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی صورت سے اب نیند نہیں آتی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا۔ سپاہیوں کو بلانے کے بعد کہتا ہے ہارون رشید کہ جاؤ وہ دمشق کے اس شخص کو جو قید کر رکھا ہے ذرا نکال کے تو لاؤ۔ اب جب سپاہی گئے، قید خانہ کھولا، اب ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی قیدی ہے ہی نہیں۔ ہارون رشید سے آگے کہا سرکار وہاں تو کوئی قیدی نہیں ہے۔ کہا اچھا کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اب جب سپاہی آئے تو دیکھا کہ ایک کونے میں وہ نجس جانور بیٹھا ہوا ہے، پکڑ کے لائے۔ خواب میں جیسا دیکھا تھا ویسا ہی نظر آیا۔ اب ہارون رشید کے درباری عالم کہتا ہے اے خلیفہ وقت،
یہ مسخ ہو چکا ہے، جلد از جلد اسے یہاں سے دور کر دے ورنہ اس کے اوپر ابھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور پھر تاریخ نے بتایا کہ عالم دین کے کہنے پر ہارون رشید نے اس جانور کو دور کے ایک مکان میں قید کروایا۔ ابھی اس مکان میں وہ قید ہوا ہی تھا جانور کہ کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ ایک بجلی گری، ایک کڑکا گرا اور وہ جانور بھی جل گیا، وہ مکان بھی جل گیا۔ اب آپ تاریخ سے تاریخ کو ملائیے، دو موقع ایسے ملے ہمیں۔ ایک یہ موقع ہے جب ہارون رشید دیکھ رہا ہے کہ علی کو غلط کہنے والا، علی کا دشمن مسخ ہو گیا، کتا بنا دیا گیا۔ رسول خدا نے ایک موقع پہ کہہ دیا تھا جنگ خندق میں، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ یعنی رسول نے بتا دیا تھا علی کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ کتا ہی ہوتا ہے۔ اس بات رسول خدا نے بتایا تھا، ہارون کے زمانے میں خواب آیا۔ اور پھر تاریخ سے تاریخ کو ملائیے، ایک موقع اب اور ہے جب آسمان سے عذاب نازل ہوا اور شخص جلا، آج بھی جلا، ایک موقع پہ اور جلا۔ وہ کون سا موقع ہے؟ رسول نے جب ولایت کا اعلان کیا تو حارث نعمان فہری آ کر یہی تو کہہ رہا تھا، اے رسول خدا آپ نے جو کچھ کہا سب ہم نے مان لیا، لیکن اگر یہ ولایت کا اعلان آپ نے خدا کی طرف سے اپنی طرف سے کیا ہے تو ماننے کا سوال ہی نہیں، اور اگر خدا کی طرف سے آیا ہے تو پھر دعا کیجئے کہ ایسا عذاب نازل ہو کہ ہم یہی خاک ہو جائیں۔ چنانچہ ابھی رسول نے دعا کی بھی نہ تھی کہ عذاب آسمانی نازل ہوا، وہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ وہاں بھی علی کا دشمن ہلاک ہوا، یہاں بھی علی کا دشمن ہلاک ہوا، وہاں بھی آسمان سے بجلی گری، یہاں بھی آسمان سے بجلی گری۔ پتا چلا کہ جو علی کا دشمن ہوتا ہے اللہ دنیا ہی میں جلا دیا کرتا ہے۔ سلوات پڑھیں یقیناً آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، ایک سلوات پڑھ دیجئے، ختم مجلس۔ تو یہ ہے وہ امام، یہی ہے وہ امام جس کی معرفت رسول کرا کے گئے ہیں، اور صرف انہی کی معرفت نہیں بلکہ رسول نے اپنی مختلف حدیثوں میں فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے 12 نمائندے ہوں گے، ان میں کا پہلا یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا۔ پوری تفصیل کتابوں میں موجود ہے کہ رسول خدا نے تمام اپنے خاندان امامت کا تعارف پیش کر دیا جانے سے پہلے، لیکن ضد کی بھی ایک انتہا ہے کہ رسول جتنا ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور جس قدر ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں اور جس قدر لوگوں میں انہیں پہچنوا رہے ہیں، زمانہ اسی قدر انہیں بھلانے پہ لگا ہوا ہے، اور اگر بھلا ہی دیتا تو شاید ہمیں شکوہ نہ ہوتا۔ جسے یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھتا ہے، جسے بھلانا ہے وہ بھلا دیا کرتا ہے، لیکن نہیں، بھلانے کی بھی ترکیبیں ایسی نکالی گئیں کہ ظلم نئے نئے ڈھونڈے گئے، نئے نئے ظلم ڈھونڈے گئے، اور کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو اس قبیلے پہ نہ ہوا ہو، کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو اس خانوادے پہ نہ ہوا ہو۔ ظلم کی کوئی بھی ایک ایسی صورت نہیں ہے